صدر ٹرمپ نے خود کو ایران پر حملے سے بری ذمہ قرار دے دیا۔ حملے کی ذمہ داری 4 افراد پر ڈال دی۔ کہا اسٹیو وٹکوف، داماد جیرارڈ کشنر اور وزیر دفاع پیٹ ہگسٹ کی گفتگو سے ایسا لگا کہ ایران امریکہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ ہم حملہ نہ کرتے تو ایران حملہ کر دیتا۔ امریکی صدر نے مزید کہا، ایران جنگ جلد ختم ہونے والی ہے لیکن رواں ہفتے نہیں۔ آبنائے ہرمز کو بند رکھا گیا تو ایران پر موت، آگ اور قہر برسے گا۔ ایران سے بات چیت شرائط پر منحصر ہوگی، مشتبہ خامنئی پر بھروسہ نہیں۔ ایران ہار رہا ہے، ہم جیت رہے ہیں، ملا بوکھلا کر شہریوں پر حملے کر رہے ہیں، امریکی وزیر جنگ کا دعویٰ۔ نیوز کانفرنس میں پیٹ ہگس نے کہا کہ جنگ ہماری مرضی سے ختم ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولینا لیوٹ بولی، ٹرمپ کو یقین ہے جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ ہر ممکن آپشن استعمال کریں گے۔ تہران لہو لہو، جنگ کے 11ویں روز ایران پر اب تک کا سب سے ہولناک حملہ۔ سینٹ کام کا بڑا دعویٰ، ایران میں اب تک 5000 اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ مشرق، مغرب اور جنوب میں قیامت صغریٰ، فضا دھماکوں سے گونج اٹھی۔ رسالت اسکوائر مقتل بن گیا، 40 افراد شہید، شہداء کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی، 12000 سے زائد زخمیوں سے اسپتال بھر گئے۔ ایران کا بھرپور جواب، صہیونی ریاست کو ہلا کر رکھ دیا، آسمان سے میزائلوں کی بارش، 24 گھنٹوں میں 191 اسرائیلی فوجی اور شہری زخمی۔ جنگ کی آگ پورے خطے میں پھیل گئی، یو اے ای، بحرین اور قطر بھی نشانے پر۔ ایران کی تباہی کی بچکانہ باتیں کرنے والے تاریخ نہیں جانتے۔ صدر پزشکیان کہتے ہیں حملہ ور آتے ہیں اور جاتے رہیں لیکن ایران قائم اور دائم ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسی قوت نہیں آئی جو یہ نام مٹا سکے۔ علی لاریجانی بولے، ایرانی قوم کھوکھلی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم سے بھی بڑے بڑے آئے لیکن ایرانی قوم کو ختم نہ کر سکے۔ اپنی خیر مناؤ، کہیں تم ہی ختم نہ ہو جاؤ۔ روسی اور امریکی صدور کا ٹیلی فونک رابطہ، کرملن کے مطابق صدر پیوٹن نے ایران جنگ کے جلد خاتمے کی تجاویز دی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں روسی صدر سے بات چیت مثبت رہی۔ صدر پیوٹن ایران سے متعلق مدد کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں میں تیل کی عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شمالی کوریا جنگ نہیں چاہتا لیکن اس سے بچنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ صدر کم جونگ نے پہلے بیان میں ایران پر حملوں کو شرمناک اور غیر قانونی جارحیت قرار دے دیا۔ فوجی اجتماع سے خطاب میں کم کا کہنا تھا کہ دنیا گینگسٹر طرز کی منطق پر چل رہی ہے اور صرف وہی ممالک محفوظ رہ سکتے ہیں جن کے پاس بے پناہ طاقت ہو۔ عالمی معیشت کو بچائیں یا بحری بیڑوں کو، ٹرمپ کے لیے کڑا امتحان۔ امریکی صدر کو 2 خطرناک راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ CNN کے مطابق ٹرمپ بیڑوں کو بچائیں گے تو تیل کا بحران معیشت بٹھا دے گا۔ کویت، عراق، یو اے ای میں تیل کے کنویں بند کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں آبنائے ہرمز اس وقت موت کی وادی بن چکی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 15% کمی۔ مشکل وقت میں ایرانی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا رہبر اعلیٰ مجتبیٰ آیت اللہ خامنئی کے نام خط۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر تعزیت کی، سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہوٹل پر اسرائیل کا حملہ، 4 ایرانی سفارتکار ہلاک۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ سے منسلک مالیاتی اداروں کی شاخوں کو نشانہ بنایا۔ زمینی لڑائی میں حزب اللہ کے کئی ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ لبنان میں 7 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ وفاقی حکومت کا ہفتے میں 4 روز ورکنگ ڈے کا اعلان۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو دفاتر کھولے جائیں گے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو دفاتر میں چھٹی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ گریڈ 20 کے افسران کو 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کی ہدایت۔ اطلاق شعبہ صحت اور تعلیم پر نہیں ہوگا۔ سندھ میں 16 سے 31 مارچ تک تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ۔ صوبائی کابینہ اجلاس میں سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 50% کٹوتی کی ہدایت۔ 60% گاڑیاں اور وزیر اعلیٰ کا جہاز گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ۔ شادی کی تقریبات 200 مہمانوں تک محدود۔ ون ڈش کی پابندی لازمی قرار۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء 3 ماہ کی تنخواہیں نہیں لیں گے۔ وزراء نے سیکیورٹی گاڑیاں رضاکارانہ طور پر واپس کر دیں۔ ریاست کا بیانیہ ہی سب کا بیانیہ ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल, कॉलेजेस और जामियात जुम्मे और हफ्ते को भी बंद रखने का हुक्म। महकमा तालीम के मुताबिक जहां मुमकिन हो ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लासेस का निज़ाम अपनाया जाए। मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा टल गया। पेट्रोल से लदे 4 जहाज़ों की पोर्ट कासिम आमद, 37,000 टन पेट्रोल की मुंतकली मुकम्मल। एक और जहाज़ से 50,000 टन पेट्रोल की तरसील। 55,000 टन पेट्रोल का एक जहाज़ 12 मार्च, दूसरा 13 मार्च को लंगर अंदाज होगा। बानी की बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी गई। अडियाला जेल में मुलाकात 35 मिनट जारी रही। बानी को किसी पार्टी रहनुमा से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। तीनों बहनों ने दहकल नाके पर कारकुनान के साथ कई घंटे धरना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी के इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास डॉक्टर उज़्मा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हतक केस की समाअत 12 मार्च को शेड्यूल। लाहौर में सीसीडी पुलिस और अगवाकार के दरमियान फायरिंग। मुलजिम वाजिद 2 तरफा फायरिंग में मारा गया। फरार साथी की फायरिंग के लिए टीम तश्कील। मुलजिमान ने 2 साला बच्ची को तावान के लिए अगवा किया था। न्यू कराची सेक्टर 5 में ताजिर से 18 लाख से ज़ायद रकम छीन ली गई। ताजिर रकम फैक्ट्री लेकर जा रहा था। मुलजिमान मोटरसाइकिल और मोबाइल भी लेकर फरार। पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज का पहला टाकरा आज होगा। शेर बंगाल स्टेडियम में डे नाइट मैच दिन 1:15 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी के रोनुमाई दोनों कप्तान पुरजोश। शाहीन अफरीदी कहते हैं किसी को ड्रॉप नहीं किया, नौजवान खिलाड़ियों को आजमा रहे हैं। पाक बांग्लादेश 3 मैचेस की वनडे सीरीज। पाकिस्तानी स्क्वाड में नए चेहरों की एंट्री। साहिबजादा फरहान वनडे डेब्यू करेंगे। नौजवान बैटर शामिल हुसैन और माज सदाकत को भी वनडे कैप मिलेगी। PSL 11 के शेड्यूल का ऐलान। 26 मार्च से 3 मई तक 44 मैचेस खेले जाएंगे। पहली बार 8 टीमें शिरकत करेंगी। मैचेस 6 शहरों में होंगे। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार PSL मैचेस की मेजबानी करेंगे। इफ्तिताही मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का नया स्पेल। पेशावर, मालाकंड, सवात, मालम जबा, कालाम और बटखेला में भी बरसात। शांगला शहर और पहाड़ी इलाकों में भी जलथली। दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शराए कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई।